بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا برسیسا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، کسی سے نہیں ملتا تھا، اور حدیث کے مطابق اپنے وقت کا سب سے بڑا عبادت گزار یہی تھا۔ نہ لوگ اس سے ملنا آ سکتے تھے، نہ وہ کسی سے ملتا تھا، اور نہ کسی سے کوئی لینا دینا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا۔ اللہ کی شان کے شیطان نے اس کو خراب کرنے کا اور رسوا کرنے کا اور گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے برسیسا کو دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے، تو یہ اس نے دیکھا کہ دن میں ایک آدھ مرتبہ اپنی کھڑکی سے ذرا باہر جھانک لیتا ہے، باقی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیطان نے کیا کیا، برسیسا جس کھڑکی سے دن میں ایک دفعہ باہر جھانک کے دیکھ لیتا تھا، وہاں سامنے کسی جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ برسیسا نے اپنی روٹین کے مطابق دیکھا تو دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حیران ہوا کہ کون ادھر آ گیا اور عبادت کر رہا ہے۔ اب برسیسا روز اسے دیکھنے لگا، جب دیکھے تو عبادت کی کسی پوزیشن میں ہے۔ کئی مہینے گزر گئے، آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ واقعی کو بڑا عبادت گزار، بڑا اللہ والا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد برسیسا نے اس سے پوچھا کہ بھئی کون ہے آپ، ذرا نام تو بتائیں۔ انہوں نے کہا میرا ٹائم بس ضائع کرو، میں تم سے باتیں کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ اس نے کہا بھئی بڑا ہی آدمی ہے بھئی، یہ تو خاموش ہو گیا پھر یہ۔ پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی، بارش میں دیکھا وہ عبادت کر رہا ہے، تو برسیسا نے کہا اس کو کہ بھئی دیکھو ٹھیک ہے تم مجھ سے بات نہ کرو، میں بھی نہیں کرتا، لیکن چھت کے نیچے ہی آ جاؤ، یہاں آ کے عبادت کر لو، بارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں، مومن کو مومن کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ تو اپنے مشن پہ تھا، اب اندر آ گیا، اندر آ کے اسی طرح عبادت شروع کر دی۔ تو ٹوٹل 1 سال اس نے پورا کیا اندر باہر کا عبادت میں۔ 1 سال کے بعد اس نے کہا جی میرا سال پورا ہو گیا، اب میرا مقام کہیں اور ہے، آگے میں نے جانا ہے، تو اب میں آج جدا ہوتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گھر کے اندر جو ہے موقع دیا، اب میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں۔ جدائی کے وقت طبیعتیں ذرا ویسے ہی نرم ہو جاتی ہیں، اور اس نے برسیسا کو ایک آفر کی شیطان نے کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس بزرگوں سے ایک بڑا عمل آیا ہوا ہے، اگر وہ کسی بیمار کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا جائے، بیمار اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ برسیسا نے کہا مجھے ایسے کسی دم کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو آپ ہی رکھیں۔ میں نے کہا بڑے ہی بے شرم اور بڑے ہی جو بے مروت آدمی ہو، اتنی محنتوں کی چیز، ہمارے بزرگوں کی چیز میں تمہیں فری میں دے رہا ہوں، آسانی سے دے رہا ہوں، تمہیں قدر ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کی بات کی، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بتا دو۔ شیطان نے اس کو وہ عمل بتایا اور چلا گیا، برسیسا نے وہ عمل یاد کر لیا۔ تو شیطان کی لانگ ٹرم پلاننگ کا فیز 1 مکمل ہوا۔ سیکنڈ فیز میں شیطان گیا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مسلمان تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے، 3 شہزادے اور 1 بیٹی تھی۔ اس شیطان نے جا کر اس شہزادی کے اوپر جو ہے نا اپنا کچھ اثر ڈالا، اور وہ مجنونہ سی ہو گئی۔ اب بادشاہ نے علاج کیا، جو بھی ڈاکٹر، حکیم، طبیب جو ملا، ساری کوششیں کر لیں، فائدہ کوئی نہ ہوا، اس کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ جب سب پریشان ہو گیا نا، تو اپنے وزیروں سے، ساتھیوں سے پوچھا بھی کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھی اب کوئی دم درود والے کو بھی دیکھو۔ تو بادشاہ نے کہا بھی کون سب سے بہتر ہے، تلاش کرو۔ تو پھر ان کو رپورٹ دی گئی کہ جناب اس وقت پورے ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے نیک آدمی ہے برسیسا ہے، لیکن وہ نہ کسی سے ملتا ہے، نہ کسی کو اپنے پاس بات کرنے دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھی دیکھو میں بادشاہ ہوں، میری رعایا ہے، میری بیٹی کا مسئلہ ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، میرا پیغام دو، ہم اپنی بیٹی اس کے پاس لے جائیں گے، اس سے دم کروانا چاہتے ہیں۔ لوگ گئے، اور برسیسا کو یاد آ گیا کہ ہاں ہمارے ہاں ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے 1 سال عبادت کی تھی، تو کوئی وظیفہ بتا گئے، تو چلو اس کو آزماتے ہیں۔ اس نے حامی بھر لی، ٹھیک ہے بھی لے آؤ۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے اپنی بیٹی کو لے کر آئے، برسیسا سے ملے، اور برسیسا نے جو پڑھ کے دم کیا، وہ شیطان نے اپنا اثر ڈالا تھا، وہ اس نے ہٹا لیا، اور جناب ادھر دم ہوا، ادھر وہ بچی ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ برسیسا کے دم میں میری بیٹی کا علاج، اور جناب یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ کہیں سے علاج نہ ہوا، برسیسا نے جناب دم کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب شیطان نے کیا کیا، ہر کچھ عرصے کے بعد، مہینے 2 مہینے، کچھ عرصے کے بعد بچی کے اوپر اثر ڈال دیتا، وہ مجنونہ سی ہو جاتی، بادشاہ بیٹی کو لے کے برسیسا کے پاس آتا، وہ اسے دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ اس شہزادی کا علاج برسیسا کے دم میں ہے۔ اس دوران کیا ہوا، یہ سیکنڈ فیز چل رہا ہے شیطان کا۔ اس دوران اس ملک کے اوپر کسی پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا، وہ غیرت مند لوگ تھے، تو انہوں نے طے کیا کہ نہیں، ہم نے تو اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بھی اب ہمیں جانا ہے، اور تینوں شہزادوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو مسئلہ ہے بیٹی کا کیا کریں؟ بھئی کسی نے کہا وزیر کے پاس رکھوا دو، کسی رشتہ دار کے پاس بٹھا دو، وہاں رہے گی۔ اب اس زمانے میں کمیونیکیشن بھی کوئی آسان نہیں تھی، اور جب جانا ہوتا تھا تو واپسی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، مہینوں میں ہو کہ سالوں میں ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کسی رشتہ دار کے گھر آپ ٹھہرا تو دیں گے، لیکن اگر یہ دوبارہ بیمار ہو گئی، اس کو بار بار دورے پڑتے ہیں،
تو برسیسا تو کسی کی نہیں سنے گا، آپ کی تو سن لیتا ہے، چلو کیا کریں۔ تو آپ ایسا کریں اسے برسیسا کے پاس ہی رکھوا دیں۔ بادشاہ کو بڑا سمجھ میں آیا آئیڈیا کہ یار بات بڑی اچھی ہے، اور برسیسا سے زیادہ عبادت گزار نیک متفقہ طور پر اس زمانے میں کوئی نہیں، تو حدیث میں بھی لفظ موجود، اپنے علاقے کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا۔ بادشاہ وہاں پہنچا برسیسا کے پاس کہ جی حملہ ہو گیا، ہمیں جانا ہے، اب وقت پتہ نہیں کتنا لگے، آپ میری بیٹی کو اپنے، کہا خدا کا خوف کرو، غیر محرم کو اپنے پاس رکھ لوں؟ کہا نہیں آپ کے گھر میں نہیں، آپ کے گھر کے سامنے میں کمرہ اس کا جگہ بنوا دیتا ہوں، وہاں رہے گی، اور کبھی بیمار ہو جائے آپ دم کر دیں۔ برسیسا نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب بادشاہ تو اپنے شہزادوں کے ساتھ چلا گیا محاذ کے اوپر دفاع کے لیے، اور ادھر برسیسا اپنے گھر میں رہتا، اپنی عبادت کرتا، اور سامنے اس کے لیے جو کمرہ بنا دیا گیا یا لے لیا گیا اس میں وہ رہتی۔